نکلو نکلو پاکستان سے نکلو. کافی ریسرچ کے بعد میں پتہ لگا اگر آپ کے پاس پرتگال کا پاسپورٹ ہے. اسٹارٹ اپ ویزا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی یونیک قسم کا دس الاؤز یو ٹو لیو اینڈ ورک ان نیدرلینڈ ایز اے سیلف امپلائڈ پرسن اور اسٹارٹ اپ انٹرپرنور. اچھا نیدرلینڈ جو ہے نا ویری اٹریکٹیو ڈیسٹینیشن ہے مینی امیگرینٹ فار ہائی کوالٹی آف لائف, ایکسیلنٹ پبلک سروس اینڈ ٹالرنٹ اوپن مائنڈیڈ سوسائٹی ہے. جی ویئر کینیڈین روڈ ٹریکر بلاگر ریئلٹر ہیئر. آج میں آپ کو ایک نئی سیریز شروع کر رہا ہوں کیونکہ بے تحاشا ویڈیوز آلریڈی بنی ہوئی ہیں, میں اس کو چیلنج نہیں کروں گا, لیکن کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ انکمپلیٹ ہیں انفارمیشن پوائنٹ آف ویو سے. تو یہ جو ہے یہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ٹریول ٹو نیدرلینڈ کی. تو نیدرلینڈ جو ہے ایک یورپ کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت, کیونکہ میرا وہاں جانے کا اتفاق ہوا, یورپ کے کچھ ملکوں میں سے ایسا ملک ہے جہاں پر میں پرسنلی گیا. تو اچھا یہ ملک جو ہے اسٹرانگ کیا نام ہے اسٹینڈرڈ آف لیونگ, سوشل پالیسی اور ہیومن رائٹس کے لیے یہ بہت مشہور. اور یورپین یونین کو شروع کرنے والوں میں نیدرلینڈ واز دا فاؤنڈنگ. میں ایمسٹرڈم میں پھرا ہوا اور میں وہاں کا کینال سسٹم دیکھ کے پریشان. اس کے علاوہ وہاں کی جو ونڈ ملز ہیں ٹیولپس کے لیے جو ہے نیدرلینڈ جو ہے بہت ہی مشہور. اچھا اس کے اندر سے تھوڑی سی میں کنفیوژن دور کر دوں, ہم اکثر اس کو ہالینڈ بھی کہتے ہیں. تو ہالینڈ جو ہے نا اس کے صرف 2 پروونسز کا اور دنیا کے لمبے ترین لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. جو ڈچ لوگ ہیں وہ دنیا کے لمبے ترین. جب میں ایمسٹرڈم میں پھر رہا تھا تو مجھے یاد ہے کہ میں نے وہاں جو بائسیکل کلچر دیکھا, آئی واز سرپرائز. وہاں کی پاپولیشن سے زیادہ وہاں پر بائسیکلز ہیں ایون ان ایمسٹرڈم میں. تو اس کی وجہ سے پولوشن کافی حد تک کم ہے. یا تو کشتیاں ہیں یا آپ کی وہاں پر جو ٹرام چلتی ہے ود ان شہر. تو کہ کس طرح پانی کی بالکل ایج کے اوپر کس طرح بلڈنگز وہاں پر کھڑی ہیں. 1/3 آف دا کنٹری جو ہے وہ لو لائنگ اس کے اندر آتا ہے اور مشہور ہے, دنیا کے اندر مشہور ہے واٹر مینجمنٹ سسٹم کے اوپر, کیونکہ وہ سی لیول سے 1/3 آف دا ہول کنٹری از بلو دا سی لیول. اور انہوں نے اس کو جس انداز سے اس کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے, ان کا جو واٹر مینجمنٹ سسٹم ہے دیٹ از ون آف دا ٹاپ ناچ سسٹم ان دا ورلڈ. اچھا اس کی جیوگرافی کیا ہے, یہ جو ہے ویسٹرن یورپ میں آتا ہے, بارڈرڈ بائی جرمنی ٹو دا ایسٹ, بیلجیم اس کے ساؤتھ میں ہے, اور نارتھ سی ٹو دا نارتھ ویسٹ اینڈ دا نارتھ سی ٹو دا نارتھ ویسٹ. اچھا 12th موسٹ پاپولس کنٹری ان یورپ ہے اور 21st موسٹ پاپولر کنٹری ان دا ورلڈ ہے. اس کی جو پاپولیشن ہے تقریباً 17 ملین کے قریب لوگوں کی ہے, اور جو ان کی جو میجورٹی آف دا پاپولیشن از ایتھنک ڈچ ہے, لیکن اس کے علاوہ سگنیفیکنٹ تعداد میں امیگرینٹس بھی وہاں پر ہیں. میں نے وہاں پر ٹرکش بہت دیکھے تھے, کرد بہت تھے وہاں پر, اور دوسری نسلوں کے لوگ بھی, اور پیلسٹینینز بھی میں نے وہاں پر بہت دیکھے تھے. اور ڈچ از دا وائڈلی اسپوکن از آفیشیل لینگویج, لیکن انگلش I didn't have any issue while talking to the people کہ کافی شاپ میں گئے ہیں یا آپ کے اسٹیشن پہ ٹکٹ لے رہے ہیں یا ایمسٹرڈم میں ان جرنل پھر رہے ہیں, تو I didn't have no issue. تو English is widely spoken. It is one of the most secular country in the world. The most secular, اور بہت ہی ریلیجس ٹالرنٹ ہیں لوگ, اور زیادہ تر لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو نان ریلیجس کہتے ہیں, لیکن پھر بھی ایک سگنیفیکنٹ جسے کہتے ہیں نا کمیونٹیز آف کرسچنز, بوتھ کیتھولک اینڈ پروٹیسٹنٹس, مسلم, بدھسٹ اینڈ ادر ریلیجنز وہاں پر ہیں. مسلمان جو موسٹلی جو مسلمان ہیں وہ آپ کے مڈل ایسٹ. اور اس کا جو ویدر ہے, اس کا جو کلائمیٹ کہلاتی ہے وہ میری ٹائم کلائمیٹ کہلاتی ہے. کول سمر ہوتا ہے, مائلڈ ونٹر ہوتا ہے, اور رین فال از ڈسٹریبیوٹڈ فیئرلی ایونلی. اچھا پورے سال میں ایونلی جو ہے نا بارش ہو, اور ویدر کین بی کوائٹ ویریبل اینڈ اٹ آفن کلاؤڈی, اور موسٹ آف دا ٹائم اٹ از کلاؤڈ. اچھا جی پیپل اینڈ پاپولیشن نیدرلینڈ کی جو 17 ملین کی اس کی آبادی ہے, اور ایتھنیکلی یہ لوگ جو ہے نا ڈچ ہیں, اور جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ ایکسپیٹس ہیں اور کیا نام ہے امیگرینٹس وغیرہ ہیں. اور جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس کا جو کیپٹل ایمسٹرڈم ہے دیٹ از دا لارجسٹ city and it is known for architecture, and I was stunned and surprised the kind of architecture I saw over there. ان کا جو canal system ہے, museums ہیں, اور different they are very much climate conscious people. انوائرمنٹ کی طرف ان کا بہت زیادہ وہ ہے. موسٹلی لوگ جو ہے بائسیکلز میں, جس طرح میں نے پہلے کہا, ٹرین میں ان کا بہترین کمپلیٹ ایمسٹرڈم کے حد تک میں جانتا, زبردست قسم کا ٹرانزٹ سسٹم. اور اس کے علاوہ جو اس کے میجر سٹیز میں آ جاتے ہیں, روٹرڈم ہے بہت ہی مشہور ہے ایمسٹرڈم کے بعد, ہیگ ہے نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا, اٹریچٹ ہے, ایند ہوون مجھ سے پروناؤنس نہیں ہوتا, اور بے تحاشا جو ہیں ایون بریدا, المیرا, اس طرح. اچھا اس کے اندر سے یہ ہے کہ یہ کمپلیٹ میں نے نام نہیں لیے ہیں, اس کے علاوہ مینی ادر سٹی
cities and towns in the Netherlands that are also important from a cultural, economic or historical perspective. तो बेतहाशा दूसरे और भी शहर भी हैं, लेकिन ये मेजर सिटी. अच्छा, नेदरलैंड जो है ना, वेरी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है many immigrant for high quality of life, excellent public service and tolerant, open-minded society है. और कुछ की पॉइंट्स हैं, और जो मैं कह सकता हूँ कि ये जो वहाँ सबसे बड़ा इशू आता है वो लैंग्वेज का आता है. दो इंग्लिश इज वाइडली स्पोकन, लेकिन उसके बावजूद जो है ना, इमिग्रेशन उनकी जो है मोस्टली जो है वो वे टू हाई स्किल्ड लोगों को वो ज्यादा वो करते हैं. तो मैंने इसके जब रिसर्च करना शुरू किया कि वहाँ क्या लेबर भी आ सकती है, तो लेबर भी वहाँ जा सकती है. और आपके ट्रक ड्राइवर हैं या जिस तरह डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स के लिए उनका वहाँ का लोकल एग्जाम पहले पास करना पड़ता है. और इस ट्रक ड्राइवर्स के लिए भी आपको जॉब लेटर लेना पड़ता है. अगर आपका कोई वहाँ पर जॉब लेटर दे देता है, से आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, उस इलाके की तरफ से हैं, तो अगर आपको कोई जॉब लेटर वगैरह वहां से मिल जाता है, आपका कोई जानने वाला अगर जॉब लेटर अरेंज कर देता है, तो यू कैन परसू फॉर दैट. लैंग्वेज के बारे में कहा था कि इफ यू नो द लैंग्वेज, इफ यू रियली नो द लैंग्वेज, दैट कैन बी अ वेरी वेरी प्लस पॉइंट फॉर इमिग्रेटिंग टू नीदरलैंड. अच्छा, स्किल्ड वर्कर के अंदर कौन से लोग आ जाते हैं? टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग है, हेल्थ केयर है, फाइनेंस है. दे आर वेरी वेरी हाई इन डिमांड. और यूरोप के अंदर जो है वर्क लाइफ बैलेंस के लिए वो बहुत ही मशहूर है. शॉर्टेस्ट वर्क आवर्स इन द वीक होता है. तो दे नो, दे हैव अ वेरी इन स्ट्रॉन्ग जोर जो दिया जाता है उसके ऊपर है ऑन फैमिली लाइफ एंड लेयर टाइम. तो उसके ऊपर जो है ना, दैट इज कॉल्ड वर्क लाइफ बैलेंस. और हॉलैंड के अंदर, नीदरलैंड के अंदर, देखिए जबान पे हम लोग के हॉलैंड ही चढ़ा हुआ है. नीदरलैंड के अंदर जो है बड़ा ही कम्प्रिहेंसिव एंड फ्लेक्सिबल किस्म का जो है ना सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है. और खसूसी तौर पे, अच्छा, कॉस्ट ऑफ लिविंग इज बिट हाई. यूरोप में वैसे ही काफी महंगाई. और इस्तांबुल के, हम इस्तांबुल जबान पे इस्तांबुल ही रखे, एम्स्टर्डम के अंदर या जो मेन सिटी है, पर्टिकुलरली क्या नाम है, एम्स्टर्डम एंड उट्रिच, यहाँ पर, लेकिन एट द सेम टाइम जो वेजेस भी वहाँ बहुत ही अच्छी है. अच्छा, नीदरलैंड के अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड इमिग्रेशन प्रोसेस है और डिफरेंट पैथवेज हैं जो आपको लेके जाते हैं. आपके डिफरेंट तरीके हैं जो आपको रेजिडेंस एंड सिटीजनशिप डिपेंडिंग आपके सर्कमस्टेंसेस पे पे डिपेंड कर. अच्छा, तो टू लिव इन नीदरलैंड फॉर लॉन्गर टाइम, मोर देन योर विजिट वीजा टाइम एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, यू नीड अ रेजिडेंट परमिट. द रेजिडेंट परमिट जो है डिपेंड करता है वो आपके सिचुएशन पे, आप क्या वहाँ काम के लिए आ रहे हैं या पढ़ाई के लिए आ रहे हैं या फैमिली मेंबर को ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं. अच्छा, वहाँ आपको लंबे टाइम के लिए अगर आप रहना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रोविजनल रेजिडेंट परमिट चाहिए होता है, विच इज कॉल्ड MVV. मैं इसका जो डच के अंदर है, आई कैन नॉट, इट इज सो मैस्टी जिंग थोट वोरलो पिग, तो लंबा है. अच्छा, ये प्रोविजनल रेजिडेंट परमिट होता है जो आपको नीदरलैंड में एंटर होने के लिए अलाउ करता है. यू आर नॉट देयर फॉर अ टूरिस्ट पर्पज, यू आर देयर फॉर रेजिडेंट पोटेंशियल, यू बिकमिंग अ पोटेंशियल रेजिडेंट बनने जा रहे हैं. अच्छा, जो भी यूरोपियन यूनियन से लोग हैं, जिस तरह यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन काफी रिसर्च के बाद में पता लगा, अगर आपके पास पुर्तगाल का पासपोर्ट है तो आप यहाँ पर 4 महीने से ऊपर अगर रहते हैं तो फिर आपको ऑब्वियसली वो किसी को भी, इवन जो डच शहरी हैं उनको भी वहां पर रजिस्टर कराना पड़ता है. तो आपको वहां पर रजिस्टर कराना पड़ेगा. 4 महीने तक तो आपको कोई इशू ही नहीं है, आप जाके रहें, घूमे फिरें. मैं ये तो नहीं कहूंगा इसके ऊपर कि आप काम करें, वो आपको वहां के हालात के हिसाब से है. तो जिस तरह मैंने पहले कहा है कि जो ये कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, सम अदर कंट्रीज डू नॉट नीड MVV. वहां पर वर्क परमिट जो है ना 2 तरह के होते हैं, एक हाईली स्किल्ड वर्कर के लिए होती है या एक सीजनल वर्कर्स के लिए. अच्छा, तो जो हाईली स्किल्ड माइग्रेंट का होता है, दिस इज अ वेरी फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन प्रोसेस फॉर हाईली स्किल्ड वर्कर, यानी बहुत ही फास्ट ट्रैक है. इसके लिए आपको एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर चाहिए और वो by that employer, that sponsor is recognized by IND. IND क्या है? Dutch Immigration and Naturalization Service. The जॉब जो है वो उनका एक क्राइटेरिया है टू मीट सर्टन सैलरी रिक्वायरमेंट्स. ऐसा ना हो कि आप बहुत कम तनख्वाह पे वहां जाके वहां की मार्केट को खराब करें. तो इसके लिए एक सैलरी का एक रिक्वायरमेंट है, उसको दैट जॉब मस्ट मीट दैट. अच्छा, कनाडा की तरह इन्होंने भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्टार्टअप वीजा शुरू है. स्टार्टअप वीजा ये होता है कि अगर आपके पास कोई यूनिक किस्म का, मुझे खास लफ्ज नहीं जबान पे चढ़ रहा है इस वक्त, एक बड़ा ही जिसे कहते हैं ना कि आपके पास कोई ऐसा आइडिया है. इसकी मिसाल मैं इस तरह देता हूँ, हम लोग के ड्राइवे होते हैं, यहाँ पर बर्फ पड़ती है, अगर कोई इस तरह की कोई एक आइडिया लेके आता है, ये हमारे इंस्ट्रक्टर ने
ابھی ہم سے جب کوشچن اس سے پوچھا تو اس نے ہمیں بتایا تھا فار امیگریشن کلاسز. تو اس نے کہا یونیک آئیڈیا کس طرح کا ہو سکتا ہے جو اب تک ابھی ایجاد نہیں ہوا ہے. کہ آپ کہتے ہیں کہ میں اس طرح کی ایک کنکریٹ بناتا ہوں کہ اگر میں اس کی ڈرائیو وے یا اس کی سڑکیں بناؤں گا, دیکھیں نا پتھر یوز ہوتا ہے, ٹارکول یوز ہوتا ہے پنجابی میں جسے لک کہتے ہیں, تو اس سے سڑک بنتی ہے. لیکن کوئی آپ ایک ایسا کیمیکل ایجاد کر لیتے ہیں کہ اگر اس سے سڑک بنائی جائے تو جیسی اس پہ برف پڑے وہ میلٹ ہو جائے. تو دیٹس اے یونیک آئیڈیا. تو اس طرح کے اسٹارٹ اپ ویزے ہوتے ہیں. سیلف امپلائمنٹ کا ہے کینیڈا کی طرح سے. دس الاؤز یو ٹو لیو اینڈ ورک ان نیدرلینڈ ایز اے سیلف امپلائڈ پرسن اور اسٹارٹ اپ انٹرپرنور. اور جس طرح دوسرے ملکوں کے اندر ہوتا ہے, اگر آپ کا فیملی ری یونیفیکیشن جس طرح جو اسپانسرشپ ہوتا ہے فیملی بیس, اور وہ آپ اس کے لیے اگر ایلیجیبل ہوتے ہیں تو آپ کو ڈیفینیٹلی ریزیڈنٹ پرمٹ. سیم ایز اسٹڈی ویزا ہے آپ کا. اگر آپ وہاں پر جاتے ہیں, پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, تو دیٹ الاؤز یو ٹو لیو اینڈ اسٹڈی, رہنے کے لیے اور پڑھائی کے لیے فار دا ڈیوریشن آف یور کورس یو گیٹ دا اسٹڈی. اور اگر آپ وہاں پر نیدرلینڈ کے اندر 5 سال رہ لیتے ہیں تو آپ پرماننٹ ریزیڈنسی وہاں کی. اور سیم تھنگ جو ہے 5 سال رہنے کے بعد, اب یہاں تھوڑا سا کوشچن ہے وچ آئی ہیو ٹو چیک کہ بھئی 5 سال رہنے کے بعد ہی ایز آئی تھنک بینگ اے پرماننٹ ریزیڈنٹ, اگر آپ مزید 5 سال ایز اے پرماننٹ ریزیڈنٹ رہتے ہیں تو سٹیزنشپ کے لیے آپ کوالیفائی. میں کنفرم اس کے لیے کرنا چاہتا تھا کہ انیشیل 5 ایئرس فار دا ٹیمپریری ریزیڈنٹ پرمٹ اور پھر بعد میں پرماننٹ ریزیڈنسی میں اگر 5, تو میرا خیال ہے کہ یہ 10 سال کے اندر جو ہے نا آپ وہاں کے سٹیزن. تو یہاں پر آخر میں اسے کہوں گا, ابھی تھوڑا سا اور بھی ہے لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ میری ان تمام باتوں کو چیک کرنے کے لیے آپ جو, کیونکہ امیگریشن کے لاز بڑے کمپلیکس, اس کے لیے یو شوڈ گیٹ اے پروفیشنل ایڈوائس. نمبر 1 کنسلٹیشن جسے کہتے ہیں, کسی بھی وہاں کا جو بھی لوئر وغیرہ ہے. دوسرا ان کی جو ویب سائٹ ہے IND, اس کو آپ ضرور ریفر کریں کہ کرنٹ جو ہے نا امیگریشن کے لاز کیا چل رہے ہیں. اچھا, میں اس کے اندر جو دیکھ رہا تھا کہ ہائی اسکلڈ کے اندر کون سے لوگ آتے ہیں, کافی ریسرچ کے بعد جو مجھے پتا لگا کہ اس کے اندر جو ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی ایک جاب آفر definitely you should have a job offer. اور سیلری ریکوائرمنٹ جو ہے, اب سیلری ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ ایز آف 2021 the minimum salary requirement is gross per month. یورو جو ہے 5,000 under 30, اور تقریباً میں اس کو اس طرح کہہ سکتا ہوں 3500 یورو جو ہے پر منتھ منیمم آپ کہہ سکتے ہیں. سیلری از ناٹ دیٹ ہائی ایز کمپیئر ٹو کینیڈا, بٹ اینی ہاؤ, تو 3500 یورو جو ہے اگر آپ 30 سے نیچے کے ہیں, اور یہ ایز آف 2021, تو ہو سکتا ہے کہ could have been changed. تو اور 30 سے اوپر کے ہیں تو آپ کو کیا نام ہے منیمم 5,000 کی آپ کے پاس کی سیلری ہونی چاہیے. اور سیم تھنگ آپ کے پاس ایک امپلائمنٹ کانٹریکٹ ہونا چاہیے. منیمم از about a year, and if you don't have less than a year then the work permit, اگر آپ فرض کے 6 مہینے کا آپ کا کانٹریکٹ ہے, that's a seasonal kind of thing, تو آپ کا جو ورک پرمٹ ہوگا وہ بھی 6 مہینے. ایجوکیشن کے لیے منیمم آپ کو گریجویشن ایٹ لیسٹ بیچلر ڈگری, یو شوڈ ہیو اے منیمم بیچلر. اچھا, once you have the job offer that meets the above criteria, your employer can apply for your resident permit. اگر اب تمام آپ کی ایجوکیشن لیول ہو گیا, آپ کی سیلری کا کانٹریکٹ ہو گیا, اور آپ کا امپلائمنٹ کانٹریکٹ ہو گیا, تو یہ ساری چیزیں اگر آپ اس کو میٹ کرتے ہیں تو جو آپ کا اپرووڈ وہ ہے اپلائی فار دا ریزیڈنٹ پرمٹ ایز اے ہائیلی اسکلڈ مائیگرینٹ. یہ چیز جو ہے آپ کا جو امپلائر ہے, آپ کا ریزیڈنٹ پرمٹ اور کیا نام ہے ریزیڈنٹ پرمٹ, اور آپ کا تو امپلائر جو ہے نا آپ کا MVV پرووینل ریزیڈنٹ پرمٹ اور ریزیڈنٹ پرمٹ بوتھ ایٹ دا سیم ٹائم ہی کین اپلائی. اور یہ آن لائن پورٹل ہے, اس کے اوپر اپلائی کر. IND جو ہے اس کا جواب جو ہے ود ان 2 weeks دے گا, سبجیکٹ ٹو یور ایپلیکیشن از ٹوٹلی کمپلیٹ. اکثر ہوتا ہے نا کہ آدمی کہیں نہ کہیں ایپلیکیشن کے اندر کوئی ایشو اگر ہو جاتا ہے, اگر ونس دے ریسیو دا ایپلیکیشن دے ول ہیو ٹو آنسر ود ان ویکس. تو یہ جو ہے نا یہ ایک ہائی اسکلڈ ورکر کے لیے ایک پیتھ وے کہہ لیں, ایک طریقہ کہہ لیں. لیکن اگر آپ IND کی ویب سائٹ پہ جائیں گے, ان ڈیٹیل ریسرچ کریں گے, تو you will find lots other ways, lots other streams like any other country to live and work in Netherlands. میں اس سلسلے میں لوگوں سے یہی کہوں گا کہ جس طرح میں نے بہت سارے لوگوں گائیڈ کیا ہے, یہ بتایا ہے کہ آپ دا ایزیسٹ ہے اس وقت پرتگال کا, وہ آپ لیں, وہاں سے فارغ ہوں, اوپر نارتھ کی طرف چلیں. اس کے اندر میں نے تھوڑا سا اور ریسرچ کیا تھا کہ ہاؤ امپورٹنٹ از دا لینگویج. obviously you should know Dutch language, لیکن it is said that language proficiency is an important factor to consider when immigrating to any country, including the Netherlands. However, the level of importance varies depending on the purpose. آپ کس جاب کے لیے جا رہے ہیں. اگر دیکھیں نا, اگر آپ لیبر جاب کے لیے جا رہے ہیں, اس کے لیے آپ کا وجود ہو سکتا ہے کہ آپ کو لینگویج آئے. لیکن اگر آپ ہائی اسکلڈ اس کے اندر کسی اچھے آرگنائزیشن میں کام کرنے جا رہے ہیں, تو obviously language could be an important reason, but may not become a hurdle for you. کہ وہ زیادہ آپ کے لیے نا روڑے نہیں اٹکائے گی کہ you must know Dutch language.
میں نے یہاں پر ایک کوشچن ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ از دیر اینی چانس ٹو امیگریٹ آن لیبر جابس، تو اس نے کہا یس اٹ از پاسبل، لیکن اٹ مے بی مور چیلنجنگ کمپیئر ٹو این امیگریشن ایز اے ہائی اسکلڈ ورک، کیونکہ نیدرلینڈ کو ہائی اسکلڈ ورکر چاہیے، لیبر نہیں چاہیے، کیونکہ لیبر وہاں پر آلریڈی جو ہے نا ہے. فار لیبر جابس آر لو اسکلڈ ورک، دا ڈیمانڈ از لوور اینڈ دا امیگریشن پروسیس کوڈ بی چیلنج. تو چلے ویئر میں نے یہ ایک ویڈیو چھوٹی سی بنائی، اپنی طرف سے کوشش کی ہے. چلے میں بتاتا چلوں اس میں سیزنل ورک ہے، اگر آپ اس پہ آتے ہیں دیر آر ٹیمپریری ورک پرمٹ اویلیبل فار سیزنل ورک ان سرٹن سیکٹر سچ ایز ایگریکلچر، اور وہ سرٹن ٹائم کے لیے. تو ورکنگ ہالیڈیز ویزاز ہوتا ہے جس کا کیا نام ہے ایگریمنٹ ہے ود دا نیدرلینڈ، اور دیٹ از فار اٹس ناٹ مور دین 1 year. یا بلو کارڈ ہے فرام تھرڈ ورلڈ نیشنلز ان دا EU. بلو کارڈ از اے ریزیڈنٹ پرمٹ فار ہائیلی qualified employment for third country nationals in the European country, which is primarily for the designated for high skilled work. It may be an option for some labor job if you meet the salary threshold. میں اس میں کہوں گا کہ پرتگال کے پاسپورٹ کے اوپر کہ اگر آپ کے پاس پرتگال کا پاسپورٹ ہے، میں ایکسٹینسولی اس کے اوپر لوگوں کو کہتا ہوں yes, a person holding a Portuguese passport can work in Netherlands, which is a EU passport, can live and work in Netherlands without needing a visa or work permit. The Netherlands is a part of European Union. Portuguese citizen can enter the Netherlands with a valid passport or ID card and have the right to live and work there without any additional permits. کوئی additional permit اس کو نہیں چاہیے. If you plan to stay in Netherlands, جو میں نے پہلے شروع کی ویڈیو میں اس میں کہا تھا کہ اگر آپ 4 مہینے سے اوپر رہنے کا آپ کا ارادہ ہے then you must registered with a local municipality. یہ کہلاتا ہے جمیتی، میں I cannot pronounce، اگر کوئی بتا سکے کہ where you be living، تو آپ کا اپنا ویئر اباؤٹس، اگر ہم تو نیچے اگر کرایہ دار بھی رکھتے ہیں تو اس کا بھی ویئر اباؤٹ پورا مانگتے ہیں، آپ تو وہ ملک میں رہنے جا رہے ہیں. تو چلے ویئر میں تمام لوگوں کو کہوں گا کہ میری ایک سیریز شروع ہو رہی ہے امیگریشن سے ریلیٹڈ، پوری دنیا کے پورے ملک. I will try my level best to cover، کیونکہ بے تحاشا ویڈیوز ہیں، کسی نے 8 منٹ کی بنائی ہے، کسی نے 10 منٹ کی بنائی ہے، and those are not very comprehensive. وہ ٹریولنگ پوائنٹ آف ویو سے ہیں، میرا جو وہ ہے وہ امیگریشن پوائنٹ آف، تھوڑی سی پہلے نالج دوں، جیوگرافی دوں، سائز دوں، پاپولیشن دوں، لینگویج دوں، ریلیجن دوں، اور اس کے بعد میں امیگریشن پوائنٹ آف ویو سے آؤں. تو چلیں ویئر میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. میری کاوش ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا یو انڈرسٹینڈ، نکلو پاکستان سے نکلو.